اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، ایک دفعہ پھر ہمارے اسلامک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ایک دفعہ قبیلہ بنو سلیم کا ایک ضعیف آدمی مسلمان ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دین کی ضروری احکام اور مسائل بتائے اور پھر اس سے پوچھا کہ تیرے پاس کچھ مال بھی ہے کہ نہیں؟ تو اس ضعیف آدمی نے کہا کہ اللہ کی قسم، بنی سلیم کے 3000 آدمیوں میں سب سے زیادہ غریب اور فقیر میں ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف دیکھا اور فرمایا، تم میں سے کون اس مسکین کی مدد کرے گا؟ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور کہا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس ایک اونٹنی ہے جو میں اس کو دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، تم میں سے کون ہے جو اس کا سر ڈانپ دے؟ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اپنا عمامہ اتار کر اس اعرابی کے سر پر رکھ دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو اس کی خوراک کا بندوبست کرے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعرابی کو ساتھ لیا اور اس کی خوراک کا انتظام کرنے نکلے۔ چند گھروں سے دریافت کیا لیکن وہاں سے کچھ نہ ملا۔ پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آیا کہ کون ہے؟ انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا اور التجا کی کہ اے اللہ تعالیٰ کے سچے رسول کے بیٹی، اس مسکین کی خوراک کا بندوبست کیجیے۔ سیدہ عالم نے ابدیدہ ہو کر فرمایا، اے سلمان، اللہ تعالیٰ کی قسم، آج ہم سب کو تیسرا فاقہ ہے۔ دونوں بچے بھوکے سوئے ہیں لیکن سائل کو خالی ہاتھ نہ جانے دوں گی۔ جاؤ، میری یہ چادر شمعون یہودی کے پاس لے جاؤ اور کہو کہ فاطمہ بنت محمد کی چادر رکھ لو اور اس غریب انسان کو تھوڑی سی کھانا دے دو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعرابی کو ساتھ لے کر یہودی کے پاس پہنچے، اس سے تمام کیفیت بیان کی۔ وہ یہودی حیران رہ گیا اور سوچنے لگا کہ کیا دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو خود بھوکا رہ کر دوسروں کا پیٹ بھرتے ہیں؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل نے اس کے دل کی حالت بدل دی۔ وہ بے ساختہ اٹھا اور سلمان سے کہنے لگا کہ اے سلمان، اللہ تعالیٰ کی قسم، یہ وہی لوگ ہیں جن کی خبر تورات میں دی گئی ہے۔ سلمان، تم گواہ رہنا کہ میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ پر ایمان لایا۔ اس کے بعد اس نے کچھ غلہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور چادر بھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس بیچ دیا۔ ناظرین، وہ لے کر ان کے پاس پہنچے تو سیدہ نے اپنے ہاتھ سے اناج پیسا اور جلدی جلدی سے اعرابی کے لیے روٹی پکا کر حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ اس میں سے کچھ بچوں کے لیے بھی رکھ لیجیے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ سلمان، جو چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں دی چکی وہ میرے بچوں کے لیے جائز نہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹی لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ روٹی اعرابی کو دی اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور ان کے سر پر اپنا دست شفقت پھیرا اور آسمان کی طرف دیکھا اور دعا کی، اور یہ دعا کی، یا الہی، فاطمہ تیری کنیز ہے، اس سے راضی رہنا۔ ناظرین، جتنا بھی ہو سکے ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف ضرور پڑھنا۔ اپنے اس گناہگار بندے کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔